من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. اوپر بیان تھا کہ جو دنیا کے لیے کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے، جو آخرت کے لیے کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے. اس مضمون کا خلاصہ کیا جا رہا ہے. من کان یرید حرث الآخرہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ فرماتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، ہم اس کو دنیا کی کھیتی میں سے دیتے ہیں. اس کے کافر ہونے کی وجہ سے اس کو محروم نہیں کرتے ہیں. ہم کہیں کافر کا بچہ خدا کا نافرمان، اس کو کیوں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا؟ نہیں، اس کو ہم دنیا کی کھیتی میں سے بھی دیتے ہیں، مگر آگے نتیجہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، اور آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کے لیے آخرت ملتی ہے. لیکن قرآن کا کمال ہے، یہ نہیں کہا جو آخرت چاہتا ہے، کہیں کہیں وہ بھی ہے مضمون، لیکن اس کا ترجمہ اس کو جوڑ کر کریں گے. جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، کھیتی کا مطلب کہ یہاں کچھ بوتا ہے اس لیے کہ آخرت میں کاٹے گا، اگر نہیں بوئے گا تو کھیتی کون سی ہوئی؟ آخرت میں تو کوئی کھیتی ہے نہیں. یہاں کھیتی لگائے گا تو آخرت میں ملے گا. اس کا مطلب جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آخرت جیسے کام کرے، اس کو آخرت ملے گی. آخرت کیسے ملے گی؟ نزد لہ فیہا، اور آگے آ رہا ہے حسنا، ہم اس کو آخرت میں اور زیادہ دیں گے، بلکہ اس کے حسن میں اور زیادہ اضافہ فرمائیں گے. لیکن اس مضمون کو دوسری جگہ اور کھول کر کے بیان کیا. فرمایا جو آدمی آخرت چاہتا ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے جیسی کہ اس کے کوشش کرنے کا حق ہے. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو آخرت چاہتا ہے اور آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، سعیہا، کو ہم اور زیادہ دیتے ہیں. اب بات سمجھ میں آئی. صرف آخرت کے چاہنے سے آئی لو اسلام، مجھے اسلام سے بڑی محبت ہے، کرتے پر لکھوا دیا، کالر پر لکھوا دیا، پٹی پر لکھا کر کے ڈال دیا، اس کو ردی کے ٹوکرے میں ڈال، اس سے کچھ نہیں ملنے والا. ابو طالب ساری زندگی کہتا تھا میں اپنے بھتیجے سے محبت کرتا ہوں، میں اسلام کو دنیا کے تمام دینوں سے اچھا مانتا ہوں، مگر اس نے دین کے لیے آخرت کے لیے کوشش نہیں کی، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملا. جو آخرت چاہتا ہے مگر اس کے لیے آخرت کی کھیتی ہے، کچھ یہاں بوتا ہے اس کے لیے، بس اس کو دوسری صورت میں کیا کہا؟ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے کوشش کرتا ہے. کیسی کوشش؟ سعیہا، جیسی کوشش کرنی چاہیے. آخرت کے لیے کون سی کوشش ہے جو کوشش کرنی چاہیے، جو کوشش وہاں پر فائدہ مند ہے؟ بڑی توجہ سے سننے کی بات ہے. دو باتیں ہیں. آخرت کے لیے کون سی کوشش کامیاب ہے؟ ایک وہ کوشش جو صرف اللہ کے لیے ہو. اس کے لیے اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا تو کل جمعے کا بیان ضرور سنیے. میں نے پچھلے جمعے اعلان کیا تھا، اگلے جمعے میں عرض کروں گا کہ زکوٰۃ کس طرح دینی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. اس کے لیے آخرت کی تمنا ہو، آخرت کی تڑپ ہو، اللہ کی رضا مطلوب ہو. یہاں تک کہ اگر ذرہ سا اس میں دنیا کا خیال آ گیا تو آخرت نصیب نہیں ہوگی، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک آدمی اللہ کے لیے نماز پڑھا رہا تھا، اللہ کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، اچانک حالات بدل گئے.
جیسے ابھی آپ نے دیکھا یہاں حالات بدل گئے، اب اس نے رکوع تھوڑا سا لمبا کر لیا کہ پیچھے ظالم قسم کمیٹی کا صدر آ رہا ہے، اگر اس کی رکعت چھوٹ گئی بدبخت مجھے امامت سے ہی نکال دے گا۔ بڑے ایسے کمینے ہیں مسجدوں کے متولی، اب ہر جگہ تو مدینہ مسجد نہیں ہے نا کہ وہی امام ہے، وہی صدر ہے، وہی متولی ہے، سب کچھ وہی ہے، نہیں، ایسے لوگ بھی جنہوں نے مسجد اسی لیے بنائی تاکہ وہ اپنی کھڑپینچیاں ظاہر کریں، اور کچھ تو ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے مسجدیں بنائی لوگوں کے چندے سے، مگر مقصد ہے کہ ہم کھڑپینچی، جب ان سے بھی بڑے بدبخت جنہوں نے مسجدیں بنائی زیارت کے پیسے سے، چندہ بھی نہیں کیا، مگر اس کے اوپر اپنا ڈھونگ رچاتے ہیں، دھوس جماتے ہیں لوگوں پر، داوڑا جماتے ہیں۔ اب ایسے ظالم صدر سے امام ڈر گیا اور امام نے رکوع کی 2-4 تسبیحیں لمبی کی تاکہ وہ صدر صاحب بھی نماز میں شامل ہو جائیں۔ نماز ہوئی؟ نماز بھی نہیں ہوئی، بلکہ اگر دل سے ایسا کیا امام نے، امام صاحب کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، ایمان سے چلے گئے، دوبارہ ایمان قبول کرے، دوبارہ نکاح پڑھے، یہ نماز دوسرے کے لیے ہو گئی۔ رات کی اندھیری میں ایک آدمی تہجد پڑھ رہا تھا، اچانک دیکھا باہر کوئی گھوم رہا ہے، اس کو لگا کوئی مرید باصفا آ گیا ہے۔ اب اس کو خیال ہوا کاش کہ میرے اس مرید کو پتہ چلے کہ پیر صاحب کتنے نیک ہیں، تو انہوں نے ذرا سا سجدہ لمبا کر دیا اور سبحان ربی الاعلیٰ ذرا زور سے پڑھ دیا تاکہ مرید صاحب کو پتہ چل جائے۔ یہ نماز نہیں ہوئی، امام صاحب ایمان سے چلے گئے۔ تو میں نے یہ خلاصہ کیا، پہلی بات ہے کہ اگر آخرت کے لیے صرف اللہ کے لیے ہو، دنیا کا کوئی خیال نہیں، بھاڑ میں جائے دنیا۔ آج لوگ یہی کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، بھاڑ میں جائے، ہم کو کیا ضرورت ہے، لوگ کیا کہیں گے، جو آتا ہے آنے دو، جو جاتا ہے جانے دو، ہمیں اس سے کیا غرض ہے۔ دوسری بات، آخرت کے لیے کرے مگر شرط ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے، ایک ایک چیز آقا مدنی کے طریقے کے مطابق۔ اگر حضور کے طریقے سے ہٹ گیا، چاہے ساری زندگی سجدے میں گزارے گا، اللہ کے ہاں یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نہیں یہ مجھے غلطی ہوگی، عبداللہ بن عمر میں کوئی اور صحابی ہے، میں دیکھ کے بتاؤں گا، لیکن بڑے صحابہ میں سے انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ ٹک ٹک نماز پڑھ رہا تھا، جیسے آج کل کہتے ہیں یہ ٹک ٹک، انہیں بس سجدہ کیا، رکوع کیا، پڑبٹ 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 ایسا کچھ کر رہا تھا، دونوں سجدوں کے بیچ میں صحیح طرح بیٹھتا نہیں تھا، رکوع اور سجدے کے بیچ میں یعنی رکوع سے واپس کھڑا نہیں ہوتا تھا پورا، ایسے ہی کر رہا تھا۔ یہ کھڑا ہونا واجب ہے، ضروری ہے۔ اس نے سلام پھیرا، انہوں نے فرمایا ان مت علی غیر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو مر گیا اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے تو محمد عربی کے دین پر تو مرا ہوا شمار نہیں ہوگا، تو یہودی شمار ہو، عیسائی شمار ہو، کیا بلا شمار ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن جو دین لے کر حضور آئے تھے اس پر تو نہیں شمار ہوگا۔ چھوٹی بات ہے، لوگوں کو کہتے ہیں بھائی طریقہ تلاش کرو، سنت کا طریقہ کیا ہے، کم سے کم وہ کام جس میں کوئی ہم کو دشواری نہیں، ہمیں کوئی ذبح نہیں کر دے گا، ہم لباس حضور کے طریقے کے مطابق پہن لیں، ہمیں کوئی کھا نہیں جائے گا اگر ہم کھانا حضور کے طریقے کے مطابق کھا لیں، ہمیں کوئی نہیں ذبح کرے گا اگر ہم حضور کے طریقے کے مطابق سو جائیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کچھ چیزوں کے لیے لوگ بہانہ کرتے ہیں، مفتی صاحب آپ کو پتہ نہیں حالات کہاں پہنچے ہیں، ایک بڑے گھر کا آدمی اور بڑا آدمی یعنی جس کے نام پر ہلچل مچتی ہے، میرا جاننے والا میں نے دیکھا ہاتھ میں کھڑا، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا یار، کہتے ہیں نام کے مسلمان رہے، کہتے ہیں ظاہر کا مسلمان ہے، تو ظاہر کا بھی نہیں رہا، کھڑا تو غیر ایمان والوں کی نشانی ہے، اور حضور نے فرمایا جو غیر ایمان والوں کی کوئی نشانی اپنائے گا وہ کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا قیامت کے دن، تو نے کڑا لگا لیا، پیچھے کیا بچا، یہ تو ان کی مذہبی نشانی ہے، کڑا، کچا، کرپان، کیس، گنگا، 4-5 ان کے دین کے بنیادی رکن ہیں، ان ارکان میں سے ایک رکن کو تو نے اپنا لیا کڑے کو، پیچھے کیا بچ گیا۔ تو اس نے پتا جواب کیا دیا پلٹ کے، مفتی
مفتی صاحب آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، محراب میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہو، باہر کے حالات نہیں دیکھ سکتے آپ۔ آج اگر کوئی ایئرپورٹ پر جائے گا کھڑا نہیں ہوگا، ٹکٹ نہیں ملے گی، جہاز پر نہیں چڑھنے دیں گے۔ میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، بالکل ایسے حالات نہیں ہیں، کوئی نہیں تجھے کھا رہا ہے، اتنے بڑے گھر کا ہے تو تیرے جہاں جاتا ہوں ہلچل مچتی ہے، میرا حال تجھے معلوم ہے، اللہ کے کرم سے جہاں جاتا ہوں کوئی نہیں پوچھتا ہے، بالکل نہیں پوچھتے، بہت عزت سے پیش آتے ہیں، اور اس شکل میں دیکھتے ہیں تو اللہ ان کے دل میں عزت ڈالتا ہے، وہ عزت کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھا دوڑ کر کوئی افسر میرا تھیلا اٹھا لیتا ہے، لوگ کہتے ہیں آپ کے ساتھ کیا رشتہ داری؟ کوئی رشتہ داری، غیر ایمان والے ہیں، دور سے اٹھا لیتے، کون تجھے کھا رہا ہے؟ اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں بہت ساری چیزوں کے لیے لوگ کہتے ہیں نہیں جی ماحول بڑا خراب ہے، آپ کو تو پتہ نہیں ہم سروس کرتے ہیں، لیکن سونے میں کون سا آپ کو پوچھ رہا ہے؟ کھانے میں کون پوچھ رہا ہے؟ کپڑے پہننے میں آپ کو کون پوچھ رہا ہے؟ نماز سنت کے مطابق پڑھنے کون آپ سے پوچھ رہا ہے؟ روزہ سنت کے مطابق رکھنے، سنت کے مطابق کھولنے کون پوچھ رہا ہے؟ دو باتیں ہیں، جو آخرت کے لیے کھیتی لگائے یعنی آخرت کے لیے کام کرے لیکن اس کے لیے محنت کرے، جیسی محنت کرنی چاہیے، جیسی محنت کا میں نے کہا دو ہی باتیں ہیں، کیا؟ ایک تو وہ کیا کرے، بولو، بھول گئے، اللہ ہی کے لیے کرے، جو بھی کرنا ہے کیا کرے، اور دوسرے نمبر پر بھول گئے ہیں؟ دوسری کیا بات بتائی؟ بھول گئے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ بہت کمزور حافظہ ہے، میں تو روزانہ سوچتا ہوں، میں بھولتا ہوں، آپ کو مجھے لگتا ہے میرے سے آگے۔ ایک تو صرف اللہ کے لیے آخرت کا کام کرے، دوسرا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے۔ اگر ان کے طریقے سے ہٹ گیا، چاہے کتنا بھی بڑا کام ہو، وہ سیدھا آدمی کو جہنم میں لے جائے گا۔ ہوا پر اڑے کوئی انس و جن، خلاف پیغمبر ہو اس کو شیطان گن۔ اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، حضور کے خلاف ہے، سمجھ جو یہ ابلیس کا بیٹا ہے، یہ اللہ کے نبی کا امتی نہیں ہے۔ اگر حضور کے طریقے کے خلاف ہے، اگر حضور کے طریقے کے مطابق سارا بہت اچھا۔ دو شرطیں ہیں، اب دوبارہ دیکھیں، من کان یرید حرث الدنیا حرث الآخرہ، جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہے گا، ابھی آگے آ رہا ہے، ہم اس کے حسن میں اضافہ کریں گے۔ اس کا مطلب آخرت کے لیے نماز پڑھی، اس نماز میں ہماری نماز تو ہم کو معلوم ہے کیسی نماز ہے، ٹوٹی پھوٹی، لیکن ہم نے کوشش کی اللہ کے لیے پڑھیں، ہم نے کوشش کی حضور کی سنت کے مطابق پڑھیں۔ اب بیچ میں گھر کا خیال آیا، بچوں کا خیال آیا، ادھر گیا دھیان ادھر گیا، کوشش کرتے رہے، پکڑ پکڑ کے ذہن کو ادھر لاتے رہے، مگر آیا نہیں بدبخت، سلام پھیر دیا۔ بڑی آدمی کو شرمندگی ہوتی ہے، کیا نماز پڑھی میں نے، کچھ بھی نہیں پڑھا۔ نہیں، اللہ اپنے کرم سے اس میں خوبصورتی پیدا کرے گا، چونکہ حضور کے طریقے کے مطابق ہو گئی، اللہ کی رضا کے لیے ہو گئی، اللہ اس میں خوبصورتی پیدا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے، اللہ اس کو پالتا ہے اس کے نیک عمل کو، یہاں تک کہ جس طرح تم پیڑ کو پالتے ہو، پھر وہ پیڑ جوان ہوتا ہے، تو آپ نے تو اتنا سا پودا لگایا وہ جوان درخت بنے گا۔ قیامت کے دن ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے۔ اضافہ کرنے کا مطلب ایک عمل لے کر آئے گا، لاکھوں گنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ 10 کا وعدہ تو اللہ نے کیا، پھر ایک مقام پر فرمایا 700، پھر فرمایا جتنا ہم چاہیں گے اتنا بڑھائیں گے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا ثواب ملے گا جو آدمی کے تصور میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم نے 60 سال نمازیں پڑھی، وہاں کھرب سال تک جنت ملے گی، کوئی ہے مقابلہ اس کا؟ اللہ اکبر۔ دوسری بات، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، جو آدمی دنیا چاہتا ہے اور دنیا کے چکر میں ہی رہتا ہے، کوئی مقصد اس کا آخرت کا نہیں ہے۔ دنیا آدمی کیسا چاہتا ہے، اس دور میں ہم اچھی طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ڈگری حاصل کرتا ہے دنیا کے لیے، محنت کرتا ہے دنیا کے لیے، ذہن کو استعمال کرتا ہے دنیا کے لیے، آخرت کا اس کا کوئی خیال نہیں۔ یہاں تک کہ نمازیں بھی پڑھتا ہے تو کس لیے؟ تاکہ روزی میں، بولو نا یار، سوکھ ہو جاتے ہیں، برکت ہو جائے، تو نماز بھی کس لیے پڑھ رہا ہے؟ دنیا کے لیے۔
ایک افسر تھے پولیس والے، اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ مجھے ڈانٹ رہے تھے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ کس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ کہتے ہیں کچھ بد دماغ مولوی ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو بس پڑھتے ہی رہتے ہیں، صبح پڑھتے ہیں، پھر دوپہر کو پڑھتے ہیں، پھر عصر کو پڑھتے ہیں، پھر سورج ڈوبتا ہے پھر پڑھتے ہیں، پھر سونے کے ٹائم پھر پڑھتے ہیں، بس دیر تک پاگل ہیں۔ تو میں نے کہا سر آپ کا کیا منشور ہے؟ کہتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں نماز ہوتی ہے صبح 2 رکعت، ٹینشن فری پورے دن۔ اب یہ نماز ہو رہی ہے ٹینشن فری کرنے کے لیے۔ اب بیچارے کو اتنا ہی معلوم تھا، مجھے ہنسی نکل گئی۔ اس کے ماتحت افسروں کو بھی لگا کہ ان سے کچھ غلطی ہوئی ہے، تو بیچاروں نے آگے کچھ مجھے کہا نہیں۔ یہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے، کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ دنیا کے لیے بیچارہ، آخرت کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے۔ جو دنیا کے لیے کرتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ کوئی کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، بدبخت کمینہ ظالم ہے، اس کے باوجود اگر وہ دنیا کے لیے محنت کرتا ہے اس کو دنیا ملے گی۔ دنیا اس وجہ سے نہیں روکی جائے گی کہ یہ نافرمان بدبخت کمینہ، اس کو ہم دنیا کیوں دیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا ہے ہی کمینی، تو ان کو نہیں ملے گی اور کس کو ملے گی؟ فرمایا لو کان عند اللہ، ترمذی کی روایت ہے، اگر اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، خدا کسی نافرمان کو 1 گھونٹ پانی نہ دیتا۔ مگر دنیا کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں اللہ کے نزدیک، اس لیے جو دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے۔ مگر یہاں بھی ایک بات سمجھ لیں، اب جو دنیا چاہتا ہے اس کو ملتی ہے، اس کا مطلب سارے بادشاہ بننا چاہتے ہیں سارے بادشاہ بن جائیں گے، کوئی وزیر بننا ہی نہیں چاہتا تو وزیر اس کا چاچا بنے گا۔ سارے کہتے ہیں ہم بادشاہ بن جائیں، نہیں۔ یہ بھی سورہ بنی اسرائیل میں اس مسئلے کو حل فرمایا دنیا جو چاہتا ہے اس کو ہم دنیا دیں گے، مگر 2 شرطیں، لمن نرید ما نشاء، 2 لفظوں میں مسئلہ حل، لمن نرید ما نشاء۔ ایک تو یہ ہے کہ سب کو نہیں ملے گی جس کو ہم چاہیں گے، مطلب سب بادشاہ بننا چاہتے ہیں، نہیں، اللہ چاہے گا میرے بندوں کے لیے مناسب کون ہے اس کو بادشاہ بنائے گا۔ سب وزیر بننا چاہتے ہیں، کوئی چوکیدار نہیں بننا چاہتا، اللہ جس کو مناسب سمجھے گا اس کو وزیر بنائے گا، جس کو مناسب سمجھے گا اس کو سنتری بنائے گا، جس کو سمجھے گا اس کو منتری بنائے گا۔ لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہیں گے اس کے لیے ہم دیں گے۔ دنیا کا نظام چلانا ہے، سارے بادشاہ بن گئے، مزدوری کون کرے گا؟ سارے بادشاہ بن گئے، دنیا کا کام کیسے چلے گا؟ تو ایک شرط یہ ہے کہ جس کو اللہ چاہے گا اس کو دے گا، بھول نہیں جانا۔ دوسری شرط ما نشاء، جتنی ہم چاہتے ہیں دنیا اتنی ملے گی۔ اب ہر ایک کہتا ہے جی میں قارون بننا چاہتا ہوں، او بھائی ایک کو بنا دیا قارون، اب سارے نہیں بنے گے۔ ما نشاء، جتنا ہم چاہیں گے اتنی دنیا ملے گی۔ ایسا نہیں کہ جتنا کوئی چاہتا رہے، اس نے اچانک خیال کیا جی 10 کھرب روپے دے دو، 10 کھرب مل گئے، وہ کہتا ہے نہیں اور دے دو 10 کھرب، اور 10 کھرب نہیں۔ ما نشاء، جتنا ہم چاہیں گے، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہیں گے۔ 2 شرطیں، تو جو دنیا چاہے گا اس کو دنیا ملے گی، جو آخرت چاہے گا اس کو آخرت ملے گی، لیکن جو دنیا چاہے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب ایک بات ہم پھر دوبارہ سمجھیں، وہ کیا؟ کم سے کم جو عبادات ہم کرتے ہیں اس میں دنیا کا کوئی خیال کبھی مت لاؤ۔ نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوگی، مگر کبھی روزی کی برکت کے لیے نماز نہ پڑھو، آخرت کے لیے۔ نماز پڑھنے سے ٹینشن ختم ہوگی، دیکھو اس بیچارے کی 2 رکعت سے ہی ہوگی صبح کی، اگر 5 پڑھ لیتا تو پوری ٹینشن ختم ہو جاتی۔ تو نماز پڑھنے سے ٹینشن بھی ختم، لیکن نماز ہم نے آخرت کے لیے پڑھنی ہے، زکوٰۃ آخرت کے لیے دینی ہے، روزہ آخرت کے لیے رکھنا ہے، حج آخرت کے لیے کرنا ہے۔ البتہ دنیا کے فائدے بھی ضائع نہیں ہوں گے۔ جو اللہ کا نافرمان ہے، جب اللہ اس کو دنیا دیتا ہے تو فرما بردار کو بھوکا مارے گا کیا؟ فرما بردار کو بھی ملے گی۔ مگر دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دین کے کام نہیں ہے، دین کے کام آخرت کے لیے۔ اب اس میں ایک اور بات آتی ہے، وہ کیا؟ چلو فرض نمازیں الگ ہوگی، لیکن دنیا کا کوئی کام پھنس گیا کسی کو، اس کے لیے 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ سے دعا کر سکتا ہے؟ جی ہاں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے نماز اللہ کے لیے پڑھے گا، البتہ بعد میں دعا کر سکتا ہے اس کے لیے۔
कर सकता है, कोई बात नहीं। अम लहुम शुरकाउ शरअउ लहुम मिन अद्दीन, अल्लाह ने फरमाया ये अल्लाह की शान है, दुनिया चाहो दुनिया मिले, आखिरत चाहो आखिरत मिले। दुनिया में नाफरमानों को भी दुनिया देता है, फर्मा बरदारों की बात ही नहीं है। ये बताओ अल्लाह के सिवा जिन जिन को तुम पूजते हो 360 खाना काबा में है, उनमें से कोई ऐसा काम कर सकता है जो काम ये अल्लाह कर रहा है? क्या उनमें से कोई ऐसा है जिसने उनके लिए कोई दीन मुकर्रर किया है कि ये दीन है भाई, इसके ऊपर तुम चलना? और हकीकी बात है दुनिया में जिस जिस की पूजा की जाती है उसने अल्लाह के दीन के सिवा कोई दीन लोगों के लिए मुकर्रर नहीं किया। अम लहुम शुरका, क्या उनके पास ऐसे शरीक हैं, शरअउ जिन्होंने कानून मुकर्रर किया है, लहुम उनके लिए मिनद्दीन दीन का। आसान तर्जुमा, जिनके लिए जिन्होंने उनके लिए कोई दीन मुकर्रर किया है, ऐसा दीन मालम यादम बिहिल्ला, जिस दीन का अल्लाह ने उनको इजाज़त नहीं दी। है कोई ऐसा शरीक? कोई नहीं। जिन जिनको लोग पूजते थे उन्होंने लोगों को अल्लाह का दीन बताया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मैंने कहा कि फ़ोटो खाना काबा में था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई दूसरा दीन तो नहीं बताया। इस्माइल अलैहिस्सलाम का फ़ोटो था, उन्होंने तो अल्लाह का दीन बताया। मरियम अलैहिस्सलाम का फ़ोटो था, उन्होंने तो अल्लाह का दीन बताया। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को पूजते हैं, उन्होंने अल्लाह का दीन बताया। यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूजते हैं, उन्होंने अल्लाह का दीन बताया। जितने बुज़ुर्गों को लोग याद करते हैं उन्होंने अल्लाह का दीन बताया। मगर लोग वक्त गुजरता चला गया तो उसके बाद दीन को छोड़ गए, खाली उनकी पूजा शुरू कर दी। वलौला कलिमतुल फ़स्ल, और अगर एक दो टोक बात पहले से तय ना हो गई होती, अगर एक फैसला कुन बात ना होती, कौन सी बात कि दुनिया में फैसला नहीं होगा, फैसला मरने के बाद होगा, क़यामत के दिन होगा। अगर ये बात तय न होती लक़ुदिया बैनहुम, तो इनके बीच में दुनिया में फैसला कर दिया जाता। जितने नाफरमान थे सबको अल्लाह मलिया भेंट कर देता, लोगों को पता चल जाता कौन फर्माबरदार है कौन नाफरमान है। व इन्ना ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, चलो दुनिया में फैसला नहीं किया तो नहीं किया, तो क्या जालिम बच गए? नहीं नहीं, बेशक जालिम लहुम अज़ाबुन, उनके लिए अजाब है, अलीमुन, ऐसा अजाब है जो दर्दनाक है। ये भी रुक कर समझ लेते हैं। अलीम के माना दर्द देने वाला नहीं, अलीम के माना दर्द होने वाला। मतलब ऐसा अजाब है जिस अजाब को भी अजाब हो रहा होगा, और जिस अजाब को भी अजाब हो रहा हो वो अजाब कैसा है? हदीस में है जहन्नम ने अल्लाह से शिकायत की कि मेरे अंदर इतनी गर्मी है कि मेरा अपना जिस्म मुझे खा रहा है। अल्लाह ने उसको 2 सांस लेने की इजाज़त दी, एक ठंडा सांस एक गर्म सांस ले ले। इस कदर गर्मी उसकी कि उसको खुद उससे तकलीफ हो रही है। इनके लिए वो अजाब है जिस अजाब को भी अजाब हो रहा होगा। अल्लाह अकबर। तरा ज़ालिमीना, जब वो अजाब का वक्त आएगा क्या मंजर होगा? है कुरान पढ़ने वाले, तरा तू देखेगा अज़्ज़ालिमीना, ज़ालिमों को, मुशफ़िक़ीना डर रहे होंगे। किससे डर? सूरह काफ में तफसील है। कहना था जहन्नम से डर रहे हैं, कहा जहन्नम से भी किससे डर रहे हैं? जो कमाइयाँ की उन कमाइयों से डर रहे। किसी ने यूँ तर्जुमा कर लिया कि उन कमाइयों के नतीजे से डर रहे होंगे। नतीजा क्या है उसका? जहन्नम। तो गोया किससे डर रहे हैं? बोलो, जहन्नम से। लेकिन ज़्यादा मुनासिब है सूरह काफ को जोड़कर तर्जुमा करो, अपनी कमाई से डर रहे होंगे। क्या कमाई है? उनको कहा जाएगा इक़रा किताब, ये ले अपना रिकॉर्ड पढ़ इसको, और रिकॉर्ड उड़ा और अचानक उनके दाएं हाथ में पड़ा। हाय अल्लाह बचाए। जब दाएं हाथ में पड़ा तो तू देखेगा वो किताब को हाथ लगाने से डर रहे हैं, खोलने से डर रहे होंगे, खोलेंगे नहीं, कांप रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आदमी को सब कुछ याद आ जाएगा उसने क्या किया था, उसको मालूम है मैंने क्या किया है, मेरा रिकॉर्ड क्या है। खोलने से डरता है। अल्लाह से कहेगा जहन्नम के बीच में डाल दे, मगर लोगों के सामने ये रिकॉर्ड ना आए। फरमाया खोलना पड़ेगा, खोल, और वो खोलेगा। आप वो जो सोच रहा था ना कि जो मैंने बड़े बड़े जराइम किए थे वो इसमें मौजूद होंगे, हाय वो तो हैं ही, उसमें वो जराइम हैं जिनके लिए उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी रिकॉर्ड होंगे। कभी मस्जिद में गंद कर दिया,
گھر میں کنگا شریف نہیں کیا، مسجد میں آ کے کنگا کر رہے ہیں، سارے بال مسجد میں ڈال رہے ہیں۔ مسجد صفائی کرنی چاہیے، اس میں گند ڈالنا چاہیے، مسجد کی چیزیں گندی کر رہے ہیں، یہ بھی گناہوں میں شامل ہے۔ یہ میں نے اس لیے پیش کیا کہ اللہ کے حبیب کے سامنے آپ نے دیکھا ایک آدمی نے مسجد کی دیوار پر تھوکا ہوا، آپ نے اس پر ڈانٹا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ تھوک صاف کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا اس پر بھی تمہاری پکڑ ہوگی، یہ چھوٹے گناہ۔ اب اس نے جو ریکارڈ کھولا، کہتا ہے مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرہ، ہائے بدقسمتی، اس کتاب میں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی موجود ہیں، مما کسبوا، اس کمائی سے ڈر رہا ہوگا، ہائے ہائے ڈرے گا تو کیا بچ جائے گا، وہو واقع بہم، حالانکہ وہ اس عذاب میں گر کر رہے گا، حالانکہ وہ اس مصیبت میں پڑ کر رہے گا۔ والذین آمنوا، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک کام کیے، فی روضات الجنات، وہ باغوں کی کیاریوں میں ہوں گے، باغ اور باغ میں بھی جو مزیدار کیاریاں اس میں ہوں گے، وہاں کیا ملے گا، لہم ما یشاءون، ان کے لیے وہ سب ہے وہاں، ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کرم نہیں ہو سکتا ہے۔ اے میرے نیک بندو، یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھیں، پیچھے بھی ایک دن میں نے عرض کی تھی، لیکن اجمال سے تفصیل سے عرض کر دیتا ہوں۔ کیا ایسے یہ بات پھیل گئی مسلمانوں میں کہ حضرت شیخ جنید بغدادی نے فرمایا، حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا، اگر آپ لوگوں نے اردو پڑھی ہوگی تو اس میں وہ غبار خاطر پڑھی ہوگی۔ غبار خاطر میں ابوالکلام آزاد نے ایک جگہ اس پر بحث کی ہے، وہ کیا کہ اصل میں آدمی کو صرف اللہ کی محبت میں عبادت کرنی ہے، نہ جنت کی اس کو کوئی تمنا کرنی ہے، نہ جہنم سے بچنے کا اس کو خیال کرنا ہے۔ بات دل کو لگتی ہے مگر محض جذباتی، آدمی انسان ہے، انسان کا مطلب اس کے اندر بشری تقاضے ہیں، کتنا بڑا بزرگ ہو جائے سانپ کو دیکھ کے ڈرے گا، بھائی موسیٰ علیہ السلام ڈرے، آپ کہیں یار اتنا بڑا بزرگ اور بچھو کو دیکھ کے ڈر گیا، ارے بابا بچھو ہے، میں انسان ہوں، کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں، تو فرشتہ تو نہ ڈرے لیکن انسان تو ڈرے گا، جو بشری تقاضے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، بخاری میں ہے، فرمایا سورہ مرسلات نازل ہوئی، یہ 29ویں پارے کی آخری سورت، اور یہ جو ہم مغرب میں چھوٹی سی قرات کرتے ہیں، عشاء میں لمبی کرتے ہیں، یہ تو عام معمول کے اعتبار سے ہے، ورنہ کبھی کبھی امام صاحب لمبی کر دے تو لوگ ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، وہ بھی سنت کے مطابق ہے مغرب میں لمبی قرات کرنا۔ پیچھے میں سری نگر گیا، کہنے لگے نماز پڑھاؤ، میں نے تھوڑی لمبی قرات کی، لوگ دیکھنے لگے لمبی قرات کیوں ہے، ارے اللہ کے پیارے نبی نے جو آخری نماز پڑھائی اس دنیا میں، جس کے بعد آپ نے کوئی پوری نماز نہیں پڑھائی، وہ مغرب کی نماز پڑھائی، اور آپ نے یہی سورہ والمرسلات عرفا پڑھی۔ حضرت اسماء نے دیکھا ایک آدمی نے مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں یہی سورت پڑھی تو وہ رونے لگ گئیں۔ بعد میں ان کو بلایا، ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا بیٹے تو نے پرانے زخم تازہ کر دیے۔ کہا میں نے تو کیا غلطی کی؟ کہا تو نے وہ سورت نہیں پڑھی، مجھے حضور کی آخری نماز یاد آ گئی، آپ نے بھی مسجد نبوی میں آخری نماز میں یہی سورہ مرسلات پڑھی تھی۔ سورہ مرسلات نازل ہوئی، حضور بھی اور صحابہ بھی غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سورہ مرسلات سنا رہے تھے، صحابہ سن رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی زبان سے تازی سن رہے تھے، تازی کا مطلب کہ ابھی کسی اور نے سنی نہیں تھی۔ اچانک ایک سانپ نکلا تو ہم اس کی طرف دوڑے، لیکن اس نے ہم سے ہمت کی اور وہ سوراخ میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا تم اس کے شر سے بچ گئے جس طرح کہ وہ تمہارے شر سے بچ گیا، نہ تم نے اس کو کچھ کیا نہ اس نے تم کو، مگر سارے ڈرے۔ آپ نے نہیں صحابہ کو فرمایا تم کیسے ڈر گئے؟ نہیں، آپ کے حجرے کی دیوار گر گئی اور اس کو سیدھا کر رہے تھے، اچانک وہاں پر سانپ کی کچلی دیکھی، کچلی سمجھتے وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں سانپ کا کرتا، وہ جو اس کے اوپر کی چمڑی اتر جاتی ہے،
جو اپنی زبان میں کہتے ہیں چمڑی تو سمجھ ہی گئے، تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں جو بھی کہتے ہوں گے، بہرحال ہم تو کرتا کہتے ہیں، اردو والے اس کو کچلی کہتے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھی تو آپ نے فرمایا ہیں یہ کچلی کہاں سے، تلاش کرو ادھر کہیں سانپ ہے۔ فرمایا تلاش کیا، مل گیا، آپ نے فرمایا فقتلوہ، قتل کر دو اس کو، یہ بڑا ظالم سانپ ہے۔ تو ظاہری آدمی کے اوپر اثرات تو مرتب ہوتے ہیں، انسان ہیں آخر۔ کیا عرض کر رہا تھا میں؟ بولو۔ میں کہہ رہا تھا کہ جنت کی خوشخبری حاصل کرنا اور جہنم سے ڈرنا، یہ جذباتی طور پر لوگوں نے کہا نہ جنت جہنم سے ڈرنے کی ضرورت، نہ جنت کی خواہش کرنے کی ضرورت، عبادت صرف اللہ کے لیے نہیں، یہ جذباتی باتیں ہیں۔ جن چیزوں کی انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے اس سے آدمی کو باہر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے میں جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں، اور پیچھے گزرا ذالکا، یہ ہے وہ جہنم یخوف بہ عبادہ، جس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ گویا اللہ جنت کی خوشخبری بھی دیتا ہے اور جہنم سے ڈراتا بھی ہے۔ اب لوگوں نے یہ بات منسوخ کر دی جی، حضرت جنید نے یہ فرمایا تھا، اور حضرت رابعہ بصریہ ایک دن ایک ہاتھ میں لوٹا لے کر اور ایک میں وہ کانگڑی لے کر جا رہی تھی۔ کسی نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا جنت کو جلانا چاہتی ہوں اور جہنم کو بجھانا چاہتی ہوں، تاکہ صرف اللہ کی محبت کے لیے لوگ یہ کام کریں، کوئی کسی کی طلب میں نہ کرے، صرف اللہ کے لیے کریں۔ تو لوگوں نے کہا واہ واہ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ابوالکلام آزاد نے یہی بحث چھیڑی، پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ قصہ ہے سچا۔ بڑے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ یہ قصہ یہودیوں کے ہاں مشہور ہوا ہے کسی بڈھی کے لیے، پھر عیسائیوں کے لیے یہاں مشہور ہوا کسی بوڑھی کے لیے، پھر وہاں سے چلتے چلتے لوگوں نے حضرت رابعہ کی طرف اس کو منسوب کر دیا۔ حضرت رابعہ قرآن پڑھنے والی، وہ ایسی بات کر سکتی تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے جہنم سے ڈرو اور جہنم کی خوشخبری حاصل کرو۔ یہ موٹی باتیں ہیں، جو علم کی باتیں جن سے لوگ ناواقف ہیں۔ میں قرآن پاک کی ان باتوں کی طرف تنبیہ کرتا ہوں۔ ذالک الذی، لوگو یہ ہے وہ جنت، الذی یبشر اللہ، جس کی اللہ خوشخبری دیتا ہے عبادہ، اپنے بندوں کو۔ کس کو خوشخبری ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے بھی نیک عمل کیے، انشاءاللہ سب کو یہ جنت مل کر رہے گی۔ چھوٹی موٹی غلطیاں اور خطائیں ہیں، اللہ معاف کرے گا، اور ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، ورنہ جس نے بھی نیک عمل کیے جنت اس کو ملے گی، انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ آپ نے یہ اتنی بڑی باتیں بتائیں جنت کی، جہنم کی، کیا اس کے بدلے میں آپ نے کوئی مزدوری مانگی؟ قل، آپ کہہ دیجئے لا اسألکم، میں نہیں مانگتا ہوں تم سے علیہ، اس پر اجرن، کوئی اجر، کوئی مزدوری نہیں مانگتا ہوں، کوئی مزدوری تم سے نہیں چاہیے۔ اور یہ بات اس لیے زیادہ ہم کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ مکہ کے جس ماحول میں آپ یہ باتیں سنا رہے تھے وہ کیسا ماحول تھا؟ کاہنوں کا ماحول، جادوگروں کا ماحول۔ وہاں کیا کرتے تھے کاہن؟ ہاتھ دکھا، بتاؤں گا تیری شادی کب ہوگی۔ اس نے ہاتھ دکھایا، کہا بتا دوں گا مگر پہلے پیسے لا، ایسے نہیں بتاؤں گا۔ شادی ہو گئی، کہتا ہاتھ دکھا، بتاتا ہوں تیرے ہاں بچے کتنے ہوں گے ہیں۔ اور اس نے کہا اچھا بتا، کہا نہیں پہلے پیسے لا۔ کہا ہاتھ دکھا، بتاتا ہوں لڑکے کتنے، لڑکیاں کتنی، کہا بتا دے، کہا نہیں پہلے پیسے دے۔ بچہ کب ہوگا؟ ہاتھ دکھا، بتاؤں گا۔ ہاتھ دکھایا، کہا نہیں پہلے پیسے دے۔ ہر بات کے اوپر وہ پیسے مانگتے تھے۔ فرمایا میں تمہیں حقیقت سناتا ہوں، حالانکہ اس پر کوئی مزدوری تم سے نہیں مانگتا ہوں۔ حالانکہ اس کے باوجود جو ہاتھ دیکھ کر بتاتے ہیں ان کی باتیں صحیح ہوتی ہیں۔ میں نے وہ پیچھے بتایا کہ لاما کو ایمان نصیب ہوا اسی وجہ سے کہ اس نے دوسرے کو پیشن گوئی کر کے سنایا تھا، اس نے دیکھا وہ پیشن گوئی جھوٹی نکلی۔ یہ تو کچھ تجربے ہیں، سٹے ہیں، کبھی ہو جاتے ہیں صحیح، کبھی صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک شہر کے ایمان لائے ایک وکیل صاحب، بڑے وکیل تھے، اس کے بعد وہ آسٹریلیا چلے گئے فوراً ہی، زیادہ دیر یہاں نہیں رہے۔ انہوں نے مجھے بتائی ایک بات، کہنے لگے یہ جو ٹپڑے دیکھتے ہیں نا اور لوگوں کی شادیاں مقرر کرتے ہیں کہ کس کا کس کے ساتھ جوڑ ملے گا اور کب کرنی چاہیے،
کہتے کبھی آپ میرے ساتھ ان کی مجلس میں چلو۔ میں نے کہا کیا ہوگا؟ کہتے مجھے دیکھیں گے ان کا رنگ پھک ہو جائے گا۔ میں نے کہا وہ کیسے ہوگا؟ کہتے میں ان کا باپ ہوں، باپ۔ میں نے کہا مطلب؟ کہتے ہیں ابھی یہ اور 100 سال پڑھے اتنا نہیں پڑھ سکتے جتنا میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ میں نے کہا وکیل صاحب خدا کے لیے سچ بتاؤ یہ کوئی حقیقت ہے کیا؟ کہا اگر حقیقت ہوتی تو ایمان قبول کرتا۔ ایمان بھی ایسے ہی نصیب ہو گیا۔ میں ایک ساتھی کے ساتھ جا رہا تھا، اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، وہ ساتھی شاید ہو ادھر ہی بھی، تو کافی سالوں کی بات ہے، بڑے پریشان رہے۔ وہاں کسی ساتھی کو فون کیا، انہوں نے کہا اور تو کوئی ہے نہیں، ایک وکیل ہے میرا جاننے والا۔ میں نے کہا اسی کو بھیج دے۔ وکیل صاحب آئے، وکیل صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب میں نے یہ بھی پڑھا وہ بھی پڑھا قرآن بھی پڑھا، ایک دو باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئیں، وہ مجھے بتاؤ۔ میں نے باتیں بتائیں، جمعے کا دن تھا، جمعہ پڑھنے گئے، کہنے لگے آج میں بھی جمعہ پڑھوں گا۔ میں نے کہا پڑھیے پھر، سبحان اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ کہنے لگے میں یہ باتیں پڑھ کر مسلمان ہوا ہوں، قرآن پڑھ کر نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا سب ڈھنکوس ہیں، سب بکواس ہے۔ میں نے کہا ہے کیا؟ کہتا ہے اصل میں آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ڈھانچہ بناتا ہے، اس میں کچھ باتیں صحیح ہو جاتی ہیں لیکن 99% جھوٹی ہو جاتی ہیں۔ اب وہ کچھ جو صحیح ہوتی ہیں اس کا ایڈورٹائز ہوتا ہے، جو جھوٹی ہوتی ہیں اس کا ایڈورٹائز کبھی ہوتا نہیں ہے۔ ارے کتنی طلاق ہو رہی ہیں ان کے ہاں، تو کیا ٹپڑے نہیں دیکھے تھے؟ سب تو دیکھے تھے، پھر طلاق کیوں ہوئی؟ ہو گئی طلاق، بڑے بڑے پنڈت آئے بیچ میں۔ اور ایک تو ایسی عجیب بات میرے پاس ہے کہ ایک صاحب وہ بڑے افسر تھے، بڑے بڑے پنڈتوں کے پاس گئے بیٹی کی شادی کے لیے کہ کب ہوگی۔ ہر پنڈت کہہ رہا تھا کہ ابھی 5 سال کے بعد ہوگی، جبکہ بیٹی شادی کر بھی چکی تھی۔ بعد میں خود انہوں نے بتایا مجھے آ کے کہ کتنے جھوٹے لوگ ہیں یہ، مجھے وہ بھی بے وقوف بنا رہی تھی، یہ بھی ہم دوسری ذات کے ہیں، اس نے دوسری ذات میں شادی کرنی تھی، وہ کر بھی چکی تھی، اور یہ مجھے بدھو بنا رہے تھے کہ ابھی 5 سال میں ہوگی۔ کل کی بات کوئی نہیں جانتا ہے۔ بہت سارے لوگ بے وقوف آتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب کچھ بتاؤ دیکھ کر کے آگے کیا ہونے والا ہے۔ مفتی کو اگر معلوم ہو تو وہ خود اپنے لیے نہ فیصلہ کریں، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس ماحول میں آپ یہ باتیں بتا رہے تھے، لیکن کہہ رہے تھے کہ تم سے کوئی اجر اس کے اوپر نہیں مانگتا ہوں، ہاں الا المودۃ فی القربى، مگر رشتہ داری میں محبت مانگتا ہوں۔ مطلب میں مزدوری نہیں مانگتا، مگر میں تمہارا رشتہ دار ہوں، کسی کا بھانجا، کسی کا بھتیجا، کسی کا چاچا، کسی کا کوئی رشتہ دار ہوں۔ مکہ میں رشتہ داری کا اتنا بڑا خیال ہوتا تھا، کہہ رہے تھے اپنے بھائی کو ان کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، اور مکہ والو میری رشتہ داری کا تو خیال رکھو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اور جو بھی کوئی نیکی کمائے گا، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس میں اضافہ کریں گے خوبصورتی کا۔ یہ میں نے وہیں بتا دیا پیچھے، خوبصورتی کا اضافہ کا مطلب ہم نے تو نماز پڑھی جیسی بھی پڑھی، البتہ 2 کام ہم نے کیے، اللہ ہی کے لیے پڑھی، سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کی، خیال کہاں کہاں گیا بس اللہ ہی بچائے۔ جو دنیا میں کوئی بات یاد نہیں آتی وہ نماز میں یاد آتی، آئے کیوں نہ۔ حضور نے بتایا تم اذان دیتے ہو شیطان بھاگ جاتا ہے، جیسی اذان ختم ہوتی ہے ایک دم واپس آتا ہے، سیکنڈوں میں واپس آتا ہے، پھر تکبیر ہونے لگتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اتنا دور بھاگتا ہے جہاں تک آواز نہ جائے، جیسی تکبیر ختم ہوتی ہے واپس آتا ہے۔ اذان سن کر بھاگتا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کائنات میں کوئی شخص نہیں، نہ کوئی جن نہ کوئی انسان، جو اذان کی آواز سنے گا وہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اس نے اللہ کی توحید کی صدا بلند کی تھی۔ ہمارے استاد حضرت سید انور شاہ کشمیری فرماتے تھے قرآن حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوا 2 چیزیں ہیں جن پر ہر حال میں ثواب ملتا ہے، چاہے اخلاص سے ہوں یا بغیر اخلاص کے بھی۔ میں نے پوچھا کون؟ فرمایا ایک درود شریف، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے ہو۔ دوسرے اذان، مگر اذان کے لیے شرط ہے بے اجرت ہو۔ اجرت والی پر بھی ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہ مؤذن جس نے سب کام چھوڑ دیے اور اپنے آپ کو مسجد کے لیے وقف کر دیا، اس کو انشاءاللہ اس کے باوجود بھی ثواب ملے گا۔ لیکن وہ مؤذن جو کبھی اذان دینے کے لیے آیا، آواز بڑی اچھی تھی، آپ نے کہا اذان دے دو، اس نے کہا 100 روپیہ لاؤ، اب 100 روپیہ ملے گا، اذان کا ثواب کچھ نہیں ملے گا۔ یہ 2 کام ہیں جس پر ثواب ملتا ہے، اذان پر اور درود شریف پر۔ تو چونکہ ہر ایک کو گواہی دینی پڑے گی قیامت کے دن، شیطان ڈرتا ہے کہ کہیں مجھ کو گواہی نہ دینی پڑے، اس لیے وہ اذان کی آواز سنتا ہے تو
بھاگتا ہے۔ اب آگے سنو حدیث، اور بخاری کی حدیث ہے۔ میں حدیث کا حوالہ کیوں دیتا ہوں؟ اصل میں ایک عجیب چلن ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں حدیث میں ہے، وہ یار ہوا میں ٹھوک رہا ہے، بتانا ہے کہاں ہے حدیث؟ میں نے جو یہاں سنائی انشاءاللہ آپ جب چاہو میرا گریبان پکڑ کے پوچھو کہاں ہے، ساتھ میں کتاب رکھی ہوئی ہے، بخاری میں، بخاری کی یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اب تکبیر ہو گئی، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، اب مقتدی کو آ کر شیطان کہتا ہے قرات تو امام کر رہا ہے، تجھے کیا چٹی پڑی ہے، تو دکان کا سودے کا حساب کیوں نہیں کرتا ہے؟ اذکر کذا و کذا، اس کو کہتا ہے یہ یاد کر، یہ یاد کر، یہ یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد آتی ہیں جو کہیں نہیں یاد آتی ہیں۔ اللہ معاف کرے شاعروں کو پوچھنا، ان کو ایک مصرع بنا دوسرا نہیں بنتا تھا، کہیں نہیں بنے گا تو نماز میں بن جائے گا، کیونکہ شیطان چاہے گا کہ دھیان نماز کی طرف نہ ہو بلکہ شاعری کی طرف ہو۔ اب ایسی نماز ہماری ہوئی کیا قبول ہوگی اللہ کے ہاں؟ لیکن انسان نے کوشش پوری کی کہ نماز اچھی پڑھوں، اللہ کے لیے پڑھوں، مگر پڑھ نہیں سکا، نہیں پڑھ سکا، روتا ہے۔ ایک آدمی نے مجھے فون کیا کہ میں نے فجر کی نماز کیا، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، بس جیسی پڑھی گئی، نماز کے سلام کے بعد فوراً کیا پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ بخشش کس کی مانگ رہے ہیں؟ نماز پڑھی ہے نہ کوئی گناہ کیا ہے؟ یہ گناہ کیا ہے، نماز نہیں پڑھی، مذاق اڑایا، لیکن کہو اے خدا ایسی پڑھ سکتا تھا، اس سے بہتر میرے سے پڑھی نہیں جاتی ہے۔ اب فرشتوں کے ہاں یہ نماز پیش ہوگی، وہ کہیں گے جی یہ ہیں تیرے بندے، یہ نماز پڑھتے ہیں، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس میں حسن کا اضافہ کریں گے، یہ تو لولی لنگڑی نماز پڑھی، ہم خوبصورتی اس میں خود پیدا کریں گے۔ اب جو فرشتے بھی دیکھیں گے وہ کہیں گے کیا زبردست نماز ہے، ایسا کیوں ہے؟ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، شکور، اور بڑا شکریہ ادا کرتا ہے۔ شکریہ، ارے شکریہ تو چھوٹا آدمی ادا کرتا ہے، کوئی آدمی اس پر احسان کرے، اللہ شکریہ کرتا ہے، اس کا مطلب قدر کرتا ہے۔ کوئی بھی آدمی چل یار تیرے سے ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھی گئی، اس سے بہتر تو نہیں پڑھ سکتا تھا، جیسی پڑھ سکتا تھا پڑھی تو نے، تو کوئی بات نہیں، میں اس نماز کی قدر کرتا ہوں، بہت اچھا کیا، ایسا ہی پڑھ سکتا تھا، اپنی کمزوری کا تو نے اظہار کیا۔ ایک آدمی مسجد نبوی میں آئے، نماز پڑھی، اور پہلے وضو بھی وہ ٹکا ٹک وضو کیا، اس کے بعد رکوع سجدہ بھی ٹکا ٹک، اور خاص طور سے جو رکوع کے بعد اٹھنا تھا وہ بھی، اور دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھے نہیں پوری طرح۔ آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے پھر پڑھی، آپ نے سلام پھیرا، اس نے، آپ نے فرمایا نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ پڑھی، آپ نے فرمایا پھر پڑھو، نماز نہیں پڑھی۔ اس نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اس سے بہتر میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے ایسی پڑھنی آتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب نماز کا ارادہ کرو اچھی طرح وضو کرو، اور اس کے بعد نماز پڑھو، اچھی طرح پہلے قیام کرو، اچھی طرح رکوع کرو، رکوع کے بعد کھڑے ہو اور اچھی طرح کہو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا مبارکا طیبا فیہ۔ یہ دعا اس میں پوری نہیں ہے، لیکن دوسری روایت میں ہے، اس لیے میں نے سنائی۔ آپ کہیں جناب یہ دعا کہاں ہے؟ اس حدیث اس میں نہیں ہے یہ۔ فرمایا اچھی طرح پھر قومہ کرو، اور پھر سجدہ کرو، اچھی طرح سجدہ کرو، پھر دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھو، اچھی طرح بیٹھو، اور دوسری روایت میں دعا کرو رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ دعا بھی کرو۔ بعض کتابوں میں ہے کہ یہ جو رکوع سے اٹھنے کی دعا ہے یہ نفل میں کر سکتے ہیں، فرضوں میں نہیں۔ مجھے نہیں لگتا یہ بات مناسب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جس حدیث میں اس دعا کا تذکرہ ہے وہ فرض نماز کی نماز ہے، تو وہاں فرضوں میں تذکرہ آیا ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں نفلوں میں کریں فرضوں میں نہ کریں؟ فرضوں میں موجود ہے، امام صاحب اچھی طرح رکیں گے تبھی تو مقتدیوں کو پتہ چلے گا اس طرح نماز پڑھنا ہے۔ امام صاحب ذرا، ہم نے ایسے لوگ دیکھے زمین سے سر ہاتھ نہیں اٹھاتے، سر اٹھاتے ہیں سجدے کے لیے، ہاتھ ادھر ہی رہتے ہیں، پھر دوسرا ٹک۔ ایک میرا دوست تھا عربی، تو ہم نے کہا صلی بنا، شیخ نماز پڑھاؤ، کہنے لگا کیف اصلی؟ صلی بکم، الصلاۃ سعودی ہے، اور صلی صلاۃ ہندی، کون سی نماز پڑھاؤں؟ ہندوستانی پڑھاؤں سعودی پڑھاؤں؟ میں نے کہا جو آپ کا دل کرے وہ پڑھاؤ۔ خیر پڑھائی اس نے نماز کے بعد ہم نے پوچھا سعودی نماز کیسی ہوتی ہے، ہندی کیسی ہوتی ہے؟ کہتا ہے سعودی نماز
अल्लाहु अकबर। अब सऊदी लंबी क़िरात करेगा, लंबा रुकू, लंबा सजदा, उसको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा अंत सलाम मिनका सलाम तबारक रब्बना या तजल्ल, अस्सलामु अलैकुम, हो गया मस्जिद से बाहर, बस आगे कुछ नहीं। जो कुछ उसने जाके वो नफल पढ़ने हैं या सुन्नतें पढ़नी सब घर में। अब घर में पढ़ता है नहीं पढ़ता है खुदा जानता है, मगर है असल में सुन्नत पढ़ने का घर का ही मकाम। हुजूर ने जब भी सुन्नत पढ़ी घर में ही पढ़ी, मगर सलाम के बाद कुछ औरात भी हैं, हदीस में मौजूद हैं, सऊदी नहीं, अब फटाफट। उसका कहने का मतलब था कि ये इनकी भी गलती है। तो मैंने कहा हिंदी नमाज, कहते हैं हिंदी नमाज अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो मैंने कहा फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेरा। अब वो लंबी तस्बीह हाथ में देगा, कहते हैं सला हकज़ा व बाद सला हकज़ा। नमाज इनकी इतनी सी, नमाज की पूंछ इतनी बड़ी। आप तरावी देख लो, तरावी में कुरान सुनने के लिए तैयार नहीं होते, बहुत सारी मजलूम है कुरान नहीं सुनेंगे, मगर 4 रकात के बाद इतना लंबी देर बैठेंगे कि वो 4 रकातों से बड़ा, मगर कुरान सुनने के लिए तैयार नहीं। तो ये फिर वो नमाज होगी वो जो दरियाओं के किनारे एक छोटा सा परिंदा होता है ना, जिसमें इतना सा पूंछ इतनी सी। गफूर शकूर, अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, बहुत ज़्यादा कदर करने वाला है। वहाँ से बात लंबी हो गई। हुजूर ने फरमाया इस तरह पढ़ो नमाज। उसने कहा मैं इससे बेहतर नहीं पढ़ सकता हूँ। उससे क्या मालूम हुआ, जैसा आदमी पढ़ सके पढ़ ले, उसके बाद अल्लाह के हवाले कर दे, बाकी अल्लाह जाने। नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना, अल्लाह उस नमाज में हुस्न पैदा करेगा। अब खूबसूरत होगी नमाज, लेकिन जब क़यामत के दिन पहुंचा तो इसी का तो सवाब मिलेगा नहीं, वो गुजर चुका। नज़िद लहू फ़ी हर्सिही, वहाँ तो उसकी खेती में इजाफा करेंगे। कितना इजाफा करेंगे? अल्लाह के हबीब ने फरमाया कोई आदमी खजूर की एक गुठली खर्च करके जाएगा, लेकिन क़यामत के दिन कितना सवाब मिलेगा? और पहाड़ के बराबर मिलेगा। वो हैरान होगा कि इतना तो मैंने कोई काम ही नहीं किया। फरमाया तूने नेक अमल किया था, हम उसको बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे, यहाँ तक कि और पहाड़ के बराबर हो गया। अम यक़ूलून अफ्तरा, ये बातें सारी आपने बताई और इसके ऊपर कोई मजदूरी नहीं मांगी। तो मक्का के काफिर कहने लगे आपने कौन सा कमाल किया, आपने तो खुद ये कुरान घड़ा और हमारे सामने पेश किया, खुद लिखा। कुरान ने इसके बहुत जवाब दिए, एक जवाब यहाँ दिया जा रहा है वो समझ लें। हम यक़ूलून अफ्तरा, क्या वो कहते हैं इफ्तरा, इसने इसको घड़ा है, इस कुरान को खुद बनाया है। अल्लाहु अकबर, क्या किया है? इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, अल्लाह के ऊपर झूठ गढ़ा है, झूठी बात घड़ करके कहते हैं कि ये खुदा का कलाम है। यहाँ जवाब दिया सुनो, अगर कोई अल्लाह के ऊपर झूठी बात घड़ करके लगाएगा, कहेगा कि ये अल्लाह का कलाम मुझ पर उतरा है, और वो अल्लाह का कलाम नहीं होगा, अल्लाह बर्दाश्त करेगा? बोलो ना, सो गए। अल्लाह बर्दाश्त नहीं करेगा। बस अगर अल्लाह चाहेगा यख्तिम अला क़ल्बिका, वो आपके दिल पर मोहर लगा देगा, वो आपकी ज़बान से कुरान को जारी नहीं होने देगा। क्या अल्लाह बर्दाश्त कर सकता है? हम यक़ूलून तक़व्वलहु, दूसरे मकाम पर है, क्या ये कहते हैं कि इसने कुरान को घड़ा है? ऐ मेरे नबी, अगर आप घर कर लगाएंगे कुरान हमारे ऊपर तो हम आपकी शह रग पकड़ लेंगे, लक़तअनाहु, और हम उसको काट देंगे, और जब हम आपकी शह रग काटेंगे इनमें से कोई नहीं बचा सकेगा। वलौ तक़व्वल अलैना बादल अक़ाबी, सूरह अल-हाक़्क़ा में। और अगर वो घड़ कर कोई बात लगाते हमारे ऊपर, कोई घड़ी हुई बात, यानी अल्लाह ने नहीं कहा और हुजूर कहते कि ये अल्लाह का कलाम है, ला अख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो हम इनका दाना हाथ पकड़ते, सुम्मा लक़तअना मिन्हु बिल वतीन, फिर हम इनकी शह रग काट देते। ये मुमकिन है कोई आदमी अल्लाह के ऊपर झूठी बातें लगाए और अल्लाह बर्दाश्त कर ले? इस पर एक इश्काल होगा, और वो बड़ा इश्काल है। वो क्या है? तो दुनिया भर के अंदर बहुत सारे बदमाश जो खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हमारे ऊपर भी वही नाजिल होती है। कोई कहता है मैं ईसा बन गया, कोई कहता है मैं मूसा बन गया, कोई कहता है मैं मेहदी बन गया, कोई कहता है मैं नबी बन गया। खुदा इनको क्यों नहीं जलील और रुसवा करता है? इसका बड़े जवाब देते हैं लोग, लेकिन मेरे मिजाज के मुताबिक ये जवाब है,
رب کعبہ کی قسم 1450 سال گزر گئے، آج تک جس کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، موسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، کوئی بچ نہیں سکا، مرنے سے پہلے ذلیل ہو کر کے مرا۔ ہم آپ کی شہرت کاٹ دیتے، آپ کے دل پر مہر لگا دیتے، اگر آپ کوئی ایسی بات کہتے جو ہم نہ کہتے اور آپ اپنی طرف سے گھڑ کر کہتے یہ اللہ کا کلام ہے۔ میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ اگر مرزا خدا کا نبی نہیں تھا تو اس کی رگ کیوں نہیں خدا نے کاٹی، جس طرح اس کی رگ کاٹی 1450 سال میں کسی کی نہیں کٹی۔ اس کو خدا نے کتنا ذلیل کیا، اتنا کائنات میں کوئی ذلیل نہیں ہوا۔ البتہ کسی کو نظر نہ آئے تو میں کیا کروں، الو کو دن میں نظر نہیں آتا، آپ کہیں 12 بج گئے، الو کہتا ہے اندھیری رات ہے، تو وہ الو کی بات ہے نہیں، الو کے پٹھے ہیں، نہیں نظر آتا ہے ان کو، ورنہ قادیانی جتنا ذلیل ہوا اتنا کوئی نہیں ذلیل ہوا۔ آج بھی اس کی وہ کتاب جس کو وہ کہتا ہے نعوذ باللہ یہ خدا کی جو وحی مجھ پر اتری تو یہ اس کا مجموعہ ہے، یعنی قادیانیوں کا قرآن، جس کو اس کے مرزا کی وحیوں کا مجموعہ کہتے ہیں، اس میں اس کی وحی موجود ہے۔ کہتا ہے کبھی کبھی میرے اوپر ایسی وحی بھی آتی ہے، میں خود بھی اس کا مطلب نہیں سمجھتا ہوں۔ کہا کیا کیا وحی آتی ہے؟ کہنے لگا آج عجیب وحی آئی، میرے اوپر وحی آئی ہینچوں ہینچوں ٹینچوں ٹینچوں۔ اس سے بڑا کوئی ذلیل ہوگا؟ ایک پڑھا لکھا آدمی ایسی بکواس کر رہا ہے، لوگوں نے اس کو کتنا ذلیل کیا ہوگا، تو گدھا ہے، ہینچوں ہینچوں کر رہا تھا، اللہ اس سے کہلوا رہا تھا، اور سننے والے سمجھ گئے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ گدھا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بدتر جانور نہیں، یہ اس سے بدتر ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک نے کہا جو خدا کے دین کو نہیں مانتے، ایک جگہ کہا وہ جانور ہیں، دوسری جگہ کہا نہیں جانور نہیں، حمر مستنفرہ، بد کے ہوئے گدھے ہیں۔ خدا نے اس سے کہلوایا مجھ پر جو وحی آتی ہے وہ گدھے کی ہنچوں سے زیادہ نہیں ہے، خود کہہ رہا ہے، کہتا ہے میرے اوپر وحی آئی، آج میں نے سنا کیا وحی تھی؟ کہتا وحی تھی ہنچوں ہنچوں ٹینچوں ٹینچوں۔ یار یہ کون سی وحی تھی تیرے اوپر؟ ایک اور وحی، وہ تو آج آپ اپنے بچوں کو یاد کراؤ اور ان کو کہیے گا کہ قادیانیوں کو بولو ذرا مجمع میں اس کی تلاوت کرو، بھئی قرآن ہے، جہاں چاہو وہاں پڑھو، کبھی کسی کو برا لگے گا؟ بولو نا، ارے کیا برا لگے گا، ہم کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری تقریر سے پہلے آدھا گھنٹہ صرف تلاوت کرتے تھے، چاندنی چوک میں تلاوت فرما رہے تھے، کسی بنیا کی بارات جا رہی تھی رات میں، بنیا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا شاہ جی آپ جو پڑھ رہے ہو بند کرو، جب تک آپ پڑھ رہے ہو بارات آگے نہیں بڑھے گی، اور ہمارا نکاح رات ہی میں ہو سکتا ہے، صبح کو نہیں ہو سکتا ہے، پھر میرے بیٹے کا کیا بنے گا، یہ تو ساری رات کھڑے رہیں گے ادھر ہی۔ قرآن جہاں پڑھا جائے وہ کھینچتا ہے انسان کے دلوں کو۔ کہتا ہے اس کے اوپر کیا وحی نازل ہوئی؟ کہتا ہے عجیب بات ہے، میں نبی تو اردو والوں کا ہوں، پنجابی والوں کا ہوں، مگر آج میرے اوپر انگریزی میں وحی نازل ہوئی۔ انگریزی نہیں آتی تھی اس کو، ایسے 2-4 لفظ جیسے مجھے یاد ہے اس کو بھی یاد ہوں گے بیچارے کو، تو کہتا ہے آج میرے اوپر وحی نازل ہوئی آئی لو یو۔ یہ وہی ہے، کسی لڑکے کو کہو قادیانی کو بولیں ذرا بازار میں جاؤ اور پڑھتے جو آئی لو یو، جو دیکھے گی وہی جوتا اتار کے اس کی اچھی خبر لے گی۔ یہ خدا اس کو ذلیل نہیں کر رہا ہے تو اور کیا کر رہا ہے؟ ان شاء یختم قلبک، اگر اللہ چاہے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دے۔ اور سب سے آخری بات، مرزا اگر ہوتا خدا کا نبی ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی، اس کے بیٹے نے لکھا میرا باپ پاخانے میں گر کے مرا۔ دیکھو کیا بات ہے، باپ بیٹا ہمیشہ باپ کی خوبیاں بیان کرتا ہے، کمزوریاں چھپاتا ہے، لیکن اللہ لکھواتا ہے۔ بیٹے نے لکھا، اس نے کیا لکھا؟ بشیر الدین نے کہا جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ ہمارے ابا کو ہیضے کی بیماری ہوئی تھی، بالکل نہیں ہوئی تھی۔ جھوٹ کہتے ہیں لوگ کہ ٹٹی میں گر کے مرے تھے، نہیں مرے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت علیہ السلام کو، وہ کہتا ہے علیہ السلام، ان کو بہت زیادہ الٹیاں لگی تھیں اور پیچس بہت لگ رہے تھے، بند ہی نہیں ہو رہے تھے، یہاں تک کہ بیت الخلا تک جانا مشکل ہو گیا۔ چارپائی کے پاس ان کے لیے قدمچے بنایا گیا، یعنی وہ 2 اینٹیں رکھی گئی تاکہ یہیں بیٹھ کر گندگی نکالے، قدمچے بنایا گیا، اور آخری وقت میں وہیں بیٹھے تھے کہ گر گئے اور روح پرواز فرما گئی۔ تو کہاں گر کے مرا بھائی؟
ٹٹی میں گر کے مرا کہ نہیں مرا؟ اور جس کو الٹیاں آ رہی تھیں اور بار بار پیچس لگ رہے تھے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اور ہیضے کی بیماری اسی کو تو کہتے ہیں۔ کیا اس کے سر پہ کوئی جان ہوتا ہے؟ کوئی سرخاب کے پر لگے ہوتے ہیں ہیضے کی بیماری کو؟ بھئی یہی تو بیماری ہوتی ہے، اسی بیماری کو، یہی ہیضے کی بیماری ہے، اور اصل میں اس کو یہ آنی تھی۔ کیوں؟ اللہ جزائے خیر دے، ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ اس کی بحث ہوئی، اس نے کہا کہ جو ہم میں سے سچا ہوگا وہ زندہ رہے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ہیضے کی بیماری میں پخانے میں گر کے مرے گا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری پوری امت کی طرف سے اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم، اگر تقدیر میں لکھا ہوا تھا میرے لیے کہ میں تیرے سے پہلے مروں گا، اب نہیں مروں گا، اس لیے کہ خدا نے تجھ کو جھوٹا کرنا ہے، جب تجھے جھوٹا کرنا اب خدا نہیں مجھے مارے گا، اب تیری زندگی بھی مجھے دے گا، میں زندہ رہوں گا۔ اس کے بعد فرمایا رب کعبہ کی قسم، اگر میرے لیے تقدیر میں بھی لکھا ہوا تھا کہ کہیں گر کر کے نالی میں انتقال ہو، اب نہیں ہوگا، عزت کے ساتھ سجدوں میں انتقال ہوگا اور تو ضرور پاخانے میں گر کے مرے گا۔ اللہ نے ان کی بات کو پورا کرنا تھا، ان سے پہلے مرا۔ ثناء اللہ 40 سال تک اس کے بعد زندہ رہے اور قادیانیوں کو للکارتے رہے۔ جب دماغ ہی خراب ہو جائے سمجھ میں نہیں بات آتی۔ آج بھی قادیانی موجود ہیں، سمجھائیں ان کو، پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، مگر بس دل پر مہر لگ گئی ہے، بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے کوئی جاننے والے ہیں گوجری پڑھتے ہیں، کہنے لگے جی آپ نے بڑا اچھا ترجمہ لکھا، لیکن آپ نے 6 پارے میں جہاں قادیانی کا نام آیا غیر مہذب زبان استعمال کی۔ میں نے کہا اس لیے استعمال کی کہ بندہ غیر مہذب تھا، تو گدھے کے لیے اگر گدھے کی زبان استعمال نہ کریں تو وہ کیا سمجھے گا؟ اقبال نے کیا کہا؟ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مگر مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اگر کوئی کہے کہ پھول کی پتی سے میں نے ہیرے کو کاٹ دیا یہ ممکن ہے، لیکن کوئی کہے کہ میں نے بے وقوف کو میٹھی باتوں سے سمجھایا وہ نہیں سمجھے گا۔ میں نے کہا تم نہیں سمجھتے تھے اس لیے میں نے گوجری میں کھردری زبان استعمال کی۔ کہتے ہیں یہ آپ نے سخت الفاظ استعمال کیے، میں نے کہا تم لائق ہی اس کے تھے اس لیے، لیکن آپ کو پھر بھی نہیں سمجھ میں آئی۔ کہتا ہاں پھر بھی نہیں آئی سمجھ میں، اب میں کیا کروں؟ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ مٹاتا ہے باطل کو۔ اگر کوئی اللہ کے اوپر جھوٹی وہی لگائے گا اللہ چلنے دے گا؟ باطل کو نہیں چلنے دیتا، اللہ مٹاتا ہے۔ کس طرح مٹاتا ہے؟ میں نے کہا جس طرح یہ قادیانیوں کی مٹاتا ہے۔ اس سے یہ تو میں نے مثال کے طور پر، ہمارا تو درس ہے قرآن کا، ہمیں ان باتوں کی طرف سے کیا، لیکن میں نے مثال دی کیسی بےہودہ باتیں اس نے کہیں، اس سے پیچھے کے لوگوں نے جو باتیں کہیں وہ بھی اسی طرح ہیں، اور جو آج کہہ رہے ہیں ہر دور میں عیسیٰ اور مہدی اور یہ نبی ہوتے رہیں گے، لیکن ساون کی مینڈکوں کی طرح ٹر ٹر کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اس کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہوتا۔ قادیانی بھی اسی طرح مر رہے ہیں، آج دنیا سے مٹتے چلے جا رہے ہیں، باقی بھی اسی طرح مٹ جائیں گے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ وَيُحِقَّ الْحَقَّ، اور اللہ سچ کو سچ کر دکھاتا ہے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے باتوں کے ذریعے سے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے۔ لیکن اس کا کرم اور اس کا فضل بھی کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے ظالم جو کہتے ہیں آپ نے قرآن گھڑ لیا، آپ نے قرآن بنا لیا، ان کو ابھی بھی کہا جا رہا ہے میرا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی آ جاؤ توبہ کر لو۔ بخاری میں حدیث ہے اور کتاب بدء الخلق میں ہے، اللہ نے جب ساری کائنات پیدا کرنی تھی سب سے پہلے قلم پیدا کیا، قلم نے کہا کیا لکھوں؟ کہا لکھ جو کچھ ہوگا۔ اس نے سب سے پہلے جو اس پیچھے کی باتیں نہیں بخاری میں، اب بخاری کی بات ہے۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ کہا سب سے پہلے لکھو ان رحمتی غلبت علی غضبی۔ ویسے عام طور پر کتابوں میں ہم سنتے سبقت، مگر بخاری میں غلبت ہے، میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب رہے گی ہمیشہ۔ غصہ بعد میں آتا ہے، رحمت پہلے آتی ہے۔ توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی تو اللہ ہے، الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، جو توبہ قبول کرتا ہے عن عبادہ، اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو، اور معاف کرتا ہے عن السَّيِّئَاتِ، برائیوں کو، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، وَيَسْتَجِيبُ، اور وہ قبول کرتا ہے۔
دعائیں سنتا ہے الذین آمنوا، ان لوگوں کی جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ویزیدہم، اور ان کو زیادہ دیتا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، والکافرون، اور رہے کافر لوگ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر وہی اشکال، اگر ایمان والوں کی سنتا ہے اور بےایمانوں کے لیے سخت عذاب ہے، تو بےایمانوں کو دنیا میں روزی کیوں ملتی ہے؟ دیکھو نا، بات کو دل میں اتارنا ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ صرف لوگوں کو قانون سنا دے، آرٹیکل اتنا، آرٹیکل اتنا، آرٹیکل اتنا، بھائی دفعہ اتنا، دفعہ اتنا، یہ دل میں بات نہیں اترتی ہے۔ دوسری بات ہے دل میں اتارنی ہے۔ اب بار بار یہ بات ذہن میں آتی ہے، اے خدا، اگر تو ایمان والوں کی دعائیں سنتا ہے، کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، تو ان کو روٹیاں کیوں ملتی ہیں؟ پھر جواب دیتا ہے، فرمایا اس لیے ملتی ہیں کہ دنیا کی میرے یہاں کوئی قیمت اور قدر ہے ہی نہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوا، پھر اس نے بے انتہا روزی کیوں نہیں پھیلا دی کہ ہر کافر دنیا میں قارون بنا ہوتا، کوئی ایک بھی قارون کے بغیر نہیں ہوتا، ان کے اندر بھی تو غریب ہوتے ہیں۔ فرمایا صرف اس لیے کہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ کیوں؟ ایک قارون بنایا، اس نے کتنا بڑا ادھم مچایا دنیا میں، اگر سارے قارون بن جاتے تو کیا کرتے؟ دنیا کا نظام کتنا بگڑ جاتا ہے، نہیں سمجھے؟ ایک ہی امبانی صاحب ہیں تو کتنی ملک کی تباہی ہے، اگر سارے بیچارے بن جائیں تو پھر کیا حال ہوگا ملک کا؟ ایک ہی الو کافی ہے، بربادی ہے گلستان کے لیے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ پھر کیا بنے گا؟ نہیں، اللہ کا ایک نظام ہے، کسی ایک کو قارون بناتا ہے، کسی ایک کو امبانی صاحب بنا دیتا ہے، کسی کو ٹاٹا اور برلا والا بنا دیتا ہے، کسی کو بناتا ہے۔ بھائی تمہیں کون اعتراض کرنے کا حق ہے؟ اللہ چاہتا ہے بناتا ہے جس کو، کچھ کو نہیں بناتا ہے، مگر ان کے کافر ہونے کی وجہ سے دنیا ان سے روکتا نہیں ہے۔ سب کو کیوں نہیں بناتا؟ یہاں جواب دیا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ، اور اگر پھیلا دیتا اللہ تعالیٰ الرزق، روزی کو، لِعِبَادِهِ، اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو بندے زمین میں ادھم مچا دیتے، بغاوت کرتے۔ اب بغاوت کا مطلب خدا سے بغاوت تو نہیں، ظلم اور زیادتی، سارے قارون، سارے فرعون، تو دنیا میں تو ایک ہنگامہ مچ جاتا، کوئی کسی کی بات ہی نہ مانتا۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ روزی اتارتا ہے بقدر، ایک خاص مقدار میں، ما یشاء، جتنی چاہتا ہے، پیچھے گزرا لمن نرید، جس کے لیے چاہتا ہے، ما نشاء، جتنی چاہتا ہے اتنی اتارتا ہے۔ اور ایک مقام پر نا بڑی زبردست بات سورہ ہجر میں گزری، فرمایا ہر چیز کا سٹاک ہمارے پاس ہے، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، مگر دنیا میں ہم ایک خاص مقدار میں بیچتے ہیں، اتنی گندم نہیں پیدا کرتے کہ دنیا میں رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہ رہے، اتنے چاول نہیں پیدا کرتے کہ دنیا میں رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے، مثلا اتنی بھیڑیں ہو جائیں کہ بکری کے لیے جگہ نہ بچے، اتنے اونٹ ہو جائیں بھینسوں کے لیے جگہ نہ بچے، ایسا نہیں کرتا ہے، صرف اتنی پیدا کرتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے نا ہم غور نہیں کرتے ہیں، کبھی اس بات کو سوچئے گا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی خوراک صرف گوشت ہے، گوشت کھاتے ہیں، آپ کہیں گے اگر ہمارے علاقے کے لوگ گوشت کھانے لگے، ایک مہینے میں پورے ملک کی بھیڑیں اور بھینسیں سب غائب ہو جائیں گی۔ بالکل نہیں غائب ہوں گی، بے وقوف ہے ایسا سوچنے والے۔ جہاں خوراک ہو جائے گی وہاں اللہ اتنی ہی پیدا کرے گا، جہاں خوراک نہیں ہوگی وہاں اللہ دودھ کے لیے تھوڑی تھوڑی پیدا کرے گا۔ بھئی جتنا دودھ کی ضرورت ہے اتنی ملے گی، اتنی زیادہ نہیں دے گا، لیکن جہاں ان کی خوراک بن گئی ہے۔ میں یو پی میں تھا، وہاں میں دیکھتا تھا ہاپوڑ کے قصبے میں رات کو اتنے کٹڑے ہوتے تھے کہ شمار نہیں کر سکتا، اور صبح کو غائب۔ یہ کہاں جاتے ہیں؟ کہا کھا گئے لوگ، رات ہی کو ذبح ہوئے، کھا گئے صبح۔ میں نے اپنے حضرت مولانا مبین سے عرض کیا، ہمارے ہاں اگر لوگ اس طرح کھانے لگے مجھے نہیں لگتا ہے 1 مہینہ نکلے گا۔ کہنے لگے بے وقوف کشمیری، عقل بھی ہے تجھے کچھ؟ میں نے کہا اس میں کیا بے وقوفی ہے؟ کہا قرآن نہیں ابھی تو نے پڑھا۔ ارے قرآن پڑھو، یہ ان کی خوراک ہے، ان کی مہیا کی جائے گی، تمہاری خوراک نہیں ہے، تمہاری جتنی خوراک ہے اتنی تم کو ملے گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے کے لیے آئے،
बीवी से पूछा कैसा गुजारा चल रहा है? कहा बहुत अच्छा। कहा तुम्हारा खाना क्या है? कहा सिर्फ गोश्त, शिकार करके लाते वही खाते, यहाँ गला तो पैदा नहीं होता। कहा पीना क्या है? कहा जमजम का पानी। कहा अल्लाह दोनों में बरकत अता फरमाए। हुजूर ने फरमाया चूँकि वहाँ गंदम और चावल नहीं खाते थे इसलिए इन दो के लिए बरकत की दुआ फरमाई। क़यामत तक कितनी बरकत होगी। बाज़ बेवकूफ़ चिल्लाते रहते हैं कि 40 लाख हाजी हैं, 40 लाख बकरियां ज़िबा होंगी, दुनिया से बकरियों के बीज ही ख़त्म हो जाएगा। अरे उल्लू, जितनी ज़िबा होंगी इतनी ज़्यादा पैदा होंगी। अल्लाह सख्त है उल्लू, मगर क्यों कहा कि ये काम ही ऐसा कर रहा है ना, कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रहा है। जितना घास काटो इतना ज़्यादा पैदा होगा पीछे से, जितनी खाएंगे उतनी ज़्यादा आएंगी। अल्लाह ताला उतनी उतारता है जितनी लोगों की ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा उतारता नहीं है। जहाँ जितनी ज़रूरत है उतनी उतारता रहता है। फिर इस आयत को समझें, वलो बसत अल्लाह, और अगर अल्लाह ताला फैला देता रिज़्क़ रोज़ी लिइबादिही, अपने बंदों के लिए, लबगौ फिल अर्द, बंदे बगावत करते ज़मीन में, वलाकिन युनज़्ज़िल, लेकिन अल्लाह उतारता है बिक़दरि मा यशा, एक ख़ास मिक़दार में जितनी वो चाहता है। इन्नहु बिइबादिही खबीरुम बसीर, ओहो, वो अपने बंदों की पूरी खबर रखता है, और खबर नहीं रखता है, बसीर देख रहा है। मतलब जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना देता है। कौन पैसे को बचा सकेगा उसको उतना देता है, और किसी को ज़्यादा पैसे दे और देख कर ही हार्ट अटैक हो जाए बेचारे को, इतने पैसे, तो वो जानता है ना बंदों को, इसलिए जिसका जितना ज़र्फ है उतना उसको देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता है। अल्लाहु अकबर। वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैज़, और सुनो वो क्या उसकी शान है, रोज़ी का क्या इंतज़ाम करता है। वहुवल्लज़ी, वही तो है जो युनज़्ज़िलुल गैज़, बारिश बरसाता है। मिन बादि मा क़नतू, इसके बाद के लोग मायूस हो चुके थे। वयंशुरु रहमतहु, और फिर अपनी रहमत को फैलाता है, रोज़ी भी फैलाता है। वहुवल वलीयुल हमीद, वही तो सबका कारसाज है। वली का लफ्ज़ आ गया, मैंने कहा था हाजत रवा, मुश्किल कुशा, मददगार। अल हमीद, वही तो तारीफ़ वाला है। वमिन आयातिही, और उसकी कुदरत की निशानियों में से है खल्क़ुस समावात, आसमानों का पैदा करना, वल अर्द, और ज़मीन का पैदा करना, वमा बस्सा फ़ीहिमा मिन दाब्बा, और ये दुनिया भर के अंदर जो जानवर उसने फैलाए, इनके फैलाने में अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं। और जब वो इनको पैदा करके फैला सकता है और इंसानों को पैदा करके दुनिया में फैला सकता है, तो वहुवा अला जमइहिम, बेशक वो उनके इकट्ठे करने पर, और वो उनको इकट्ठा करने पर, इदा यशाउ कदीर, जब चाहेगा पूरी कुदरत रखता है, जब चाहेगा सबको इकट्ठा कर लेगा। ये एक ही रुकू हुआ, मैंने कहा था आज 3 रुकू पढ़ेंगे, लेकिन इसके बहुत सारे मज़ामीन ऐसे आए कि मुझे लगा अगर जल्दी गुजर जाएंगे तो जो मकसद है तफसीर का वो फौत हो जाएगा। शायद कि अल्लाह ताला हमें इससे नफ़ा अता फरमाए। कहने वाला सुनने वालों से ज़्यादा मुहताज है। अल्लाह हम सब को अता फरमाए। वो दोनों बातें नहीं आईं। एक मैंने कहा था कि तवक्कुल का क्या मतलब है, इस आगे आएगा। एक कहा था कि वही किस तरह उतरती है, वो बिल्कुल आखिर में है। अल्लाह ने चाहा तो कल आएगा इंशाअल्लाह। सदक़।